السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم شروع کے 6 رکوع ترجمہ اور تفسیر سمجھ چکے۔ آج آخری 7 اور 8 نمبر رکوع آیت نمبر 64 سے آپ کے سامنے میں ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر پارہ 24 آیت 64۔ آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو؟ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ان مشرکین مکہ کو یہ بات کہلوائی ہے کہ اے نادانو، اے جاہلو، ہم دعوت دینے آئے تمہیں، نہ کہ تمہاری بات ماننے۔ وہ کہتے تھے نا کہ حجر اسود کو تو آپ چونتے ہی ہو، ہمارے بتوں پہ بھی ذرا سا ہاتھ رکھ دو، ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ کچھ مطلب تعاون کرے، کچھ آپ ہمارا مان لو، کچھ ہم آپ کا مان لیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری آئی۔ مطلب شرک جو ہے وہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، شرک کروں، کیونکہ وہ کہتے تھے، میں آپ کو بتا رہا کہ کچھ آپ ہمارے مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ تو یہ کہتے تھے آپ اپنے آباء و اجداد کے معبود کو جو ہے کیوں نہیں مانتے، اور اگر آپ ماننے لگو تھوڑا سا جز بھی اس کا تو ہم بھی آپ کے معبود کو ماننے لگیں گے، معاذ اللہ۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین تو زیاں کاروں میں ہو جائے گا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہی، کیونکہ نبی مخلوق میں سب سے ٹاپ پہ تھے، تو اللہ تو خالق ہے، وہ اپنے رسول کے ذریعے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اپنے رسول کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اپنے لاڈلے نبی کو جب اس نے اتنی سخت بات کہی شرک کے بارے میں کہ تمام اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ حضور تو وہ معصوم تھے بالکل، تو پھر بھی ہمیشہ سے شرک سے پاک سے ہمیشہ رہنا تھا۔ مگر اگر کوئی شرک کرے اور توبہ کرے بنا مر جائے تو اس کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وہ سمجھ لے کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک اور کفر جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے، اس لیے اس آیت کو اتنی سختی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ مطلب جو کفار دعوت دیتے تھے ان کی بات نہیں ماننی، صرف اکیلے معبود اللہ کی بات مان اور انہی کے دین پہ چل، اور شکر کرنے والوں میں رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہوئے بھی پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ جب ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حضور آپ تو معصوم ہیں اور پھر آپ کو کیا ضرورت ہے رات بھر عبادت کرنی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں اللہ نے وہی کہا کہ شکر کرنے والوں میں ہو جا۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں اور اس کی احسان مانتے رہیں۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اللہ انڈر اسٹیمیٹ کیا اللہ کو، بات نہیں ماننی اللہ کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اتنا بڑا ہے اللہ، مطلب جیسی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں اس کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اسے پہچانتے ہی نہیں لوگ۔ کمتر چیزوں کو معبود بناتے ہیں، بتوں کو پوجیں گے، مزاروں کو پوجیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 115 میں بھی بتایا اللہ نے اپنے بارے میں کہ بہت وسعت والا ہے اور اس کی یونیورس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کوئی اس کا۔ تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اندازہ کریں، جب اس کی یونیورس اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اس کی مٹھی میں زمین ہوگی
اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس نظام کو مطلب دھرم بھرم کر کے نیا نظام جاری کرے گا اللہ پاک۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے قیامت میں زمین جو ہے گیند کی طرح اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ساری کہکشائیں وغیرہ قیامت میں یہ سب جو ہیں اللہ ختم کر کے اور پھر کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ، اور زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ مطلب اس کی شان کا ہلکا سا نظارہ اس آیت میں پیش کیا گیا۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں، مطلب جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں لوگ، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ اس کے مطلب اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اللہ نے کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ مطلب ہر ایک پہ یہ طاری ہوگی بے ہوشی، یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے، مطلب فرشتوں پہ بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یہ لکھا نا اس میں کہ ہر آسمانوں اور زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، مطلب وہ بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا، جیسے عرش کے تھامنے والے فرشتے ہیں، یا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، اور جنت اور جہنم کے جو داروغہ ہیں، ان کے علاوہ تمام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بے ہوشی طاری کر دے گا ان کے اوپر، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ مطلب پہلے سور پہ قیامت کے لیے سب جو ہیں وہ مر جائیں گے، گر جائیں گے، اور دوسرے سور پہ حساب کے لیے، پیشی کے لیے حشر کے میدان میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مطلب دونوں میں کتنا فاصلہ ہوگا یہ تو نہیں کسی روایت میں آتا، لیکن پہلے سور میں اور دوسرے سور میں فاصلہ ضرور ہے، لیکن کتنا ہے یہ نہیں پتہ۔ آیت نمبر 65، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ مطلب قرآن میں آتا یہ ہے کہ آسمان پھٹے گا اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے تھامے میں آئیں گے، اللہ کے نور سے اس کے عدل برپا ہوگا، اور یہ سارا جو جہان ہوگا اس ٹائم جو بھی چیزیں ہوں گی، نظام تو دھرم برم ہو چکا گا، وہ اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا، اور نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ مطلب کتاب کھول دی جائے گی، کمپیوٹر کی طرح حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لوگوں کا۔ نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ مطلب پہلے نبیوں کی گواہی ہوگی، پھر نامہ اعمال پیش ہوں گے، لوگوں کے اعضاء بھی گواہی دیں گے جو قرآن جی کے بتاتا ہے، اور ایسے حساب کتاب اور فیصلہ ہوگا۔ سب کچھ قرآن میں آ چکا، اور وہاں انصاف ہوگا، مطلب کسی کے لیے بھی کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ جس نے جو کیا ہوگا، نیک کو نیک کا بدلہ، نیکوکاری کا نیک بدلہ، اور بد کو بد بدلہ، دو گروہ ہو جائیں گے، جنتی اور دوزخی، اور ان کے فیصلے اللہ سنائے گا۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے، پھر جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ مطلب اسے کسی گواہ یا کسی کاتب کی ضرورت نہیں ہے۔ نامہ اعمال جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہوگا اس میں، وہ بھی حجت کے لیے ہے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ جو ہے، ان نیکوں کو نیک بدلہ اور بدوں کو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں اللہ نے جو ہمارے فرشتے بٹھا رکھے نا لکھنے کے لیے، وہ بھی اس لیے کہ نامہ اعمال وہاں لوگوں کو دکھا دیے جائیں، کیونکہ وہاں لوگ انکار کریں گے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو ان کے سامنے حجت قائم ہو جائے گی۔ پھر یہ آیت نمبر 71، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، مطلب گروہ در گروہ مار مار کے۔ کتنے رشتہ دار ہمارے پیارے ہوں گے، ان کے بارے میں سوچیے کہ جانوروں کی طرح ہانکے جائیں گے اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کیا ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، مطلب جیلوں کی طرح سے، جیسے قیدی آتے ہیں تو قید خانے کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو جہنم کے 7 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا دینے میں دیر نہ ہو۔ تو فوراً سورہ طور کی آیت نمبر 13 میں بھی یہ بات آئی، تو ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ مطلب جہنم کو بھی اللہ نگہبانی دے گا، وہاں نگہبان ہوں گے جہنم کے بھی، کوئی نکل کے نہیں بھاگ سکتا وہاں سے، تو وہ لوگ ان سے سوال کریں گے نگہبان
کہ تمہارے پاس کیا نبی نہیں آئے تھے جو تم ایمان میں نہیں آئے، جو تم دوزخ میں آ گئے، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، مطلب حساب کتاب کے عذاب سے۔ یہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ مطلب وہاں کہیں گے کہ ہاں ایڈمٹ کریں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے نبی، اور اعتراف کریں گے بحث تو دنیا میں کیا کرتے تھے نبیوں سے، کیونکہ سب کچھ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنی کرتوتیں ان کے سامنے ہوں گی، تو وہاں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب فیصلہ اللہ کرے گا تو انہیں سب کچھ دکھائے گا کہ تم یہ کر کے آئے دنیا میں، تو وہ ان کے سامنے آ چکا ہوگا، تو یہاں وہ بحث نہیں کر سکتے بلکہ اعتراف کریں گے اس بات کا، اور لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو چکا ہوگا۔ مطلب پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ دور ہو گئے اور باطل اختیار کیا انہوں نے۔ سورہ ملک میں 8 سے 10 نمبر آیت میں ساری وضاحت اس چیز کی آئی ہے۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ ان آیتوں پہ کہنا چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے عذاب جہنم سے۔ آیت نمبر 73، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اب متقیوں کا بیان یہاں سے شروع ہے کہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، اولیاء ہوں، گروہ کی شکل میں، مطلب درجہ بدرجہ، پہلے مقربین، پھر ان سے کم، پھر علماء وغیرہ، قرآن کے ساتھ جو ہے جنہوں نے یہاں محبت کی ہوگی، قرآن پہ عمل کیا ہوگا، قرآن کی تبلیغ کی ہوگی، قرآن سے فیصلے کیے ہوں گے، وہ سب جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے گروہ کی شکل میں، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے، مطلب جنت کے پاس، اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، مطلب صرف دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا انہیں جنت کا، اور فوراً دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں کا داروغہ پوچھے گا کون ہے، تو وہ بتائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہے گا آپ سے پہلے مجھے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، مطلب سب سے پہلے جو ہے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا، اور جب کہ اس کے پاس آ جائیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، مطلب دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، صرف جیسے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں انہیں دھکا دے کے کھلوایا جائے گا بس، جیسے دربار میں مہمان جو ہیں ان کے ویلکم ہوتے ہیں اس طرح استقبال کر کے مہمان نوازی کی جائے گی وہاں اچھے انداز میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ریان ہے جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، باقی اور دروازوں کے بھی نام ہیں جیسے باب صلاۃ ہے، باب صدقات ہے، مطلب بہت سارے نام، سب دروازوں کے نام ہیں۔ ہر دروازے کی چوڑائی جو ہے 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ سارے دروازے بھرے ہوں گے جب لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے گروہ کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ سب روایتوں میں بات آئی، دوسرے گروہ کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو اسی طرح ہر گروہ کے چہرے جو ہے وہاں داخل ہوتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیتوں میں سب کچھ آیا ہوا ہے پہلے، اور بھی آگے آنے والا ہے۔ اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، مطلب سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ جنت میں، کیونکہ جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ کہیں نہیں آیا، دوزخ کے لیے تو آیا کہ لوگوں کو ڈالنے کے بعد اس کے بعد حضور کی شفاعت سے باہر نکالا جائے گا، لیکن جنت کے بارے میں نہ کسی حدیث نہ کسی قرآن کی آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو باہر نکال لیا جائے گا۔ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ آیت نمبر 74، یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم پر اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اللہ نے بہترین اجر جنت دیا، جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں اپنا، تمام تعریف اور شکر کرتے ہوئے یہ لوگ وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایسی زمین کا وارث بنا دیا جو ہمیشہ کے لیے اب ہمارے لیے مل گئی۔ آخری آیت آج کی، اور تو فرشتوں کو اللہ نے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہا کہ جو جنتی ہوں گے، اور تو فرشتوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، مطلب پوری جو بھی لوگ جنتی ہوں گے وہ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے، مطلب جنتی
اور دوزخی طے ہونے کے بعد فرشتے جنت میں حلقہ باندھے ہوئے گھیرے ہوئے ہوں گے جنت کو، اور ہو سکتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہوں یا کھڑے ہو کے تسبیح کر رہے ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں. تو یہاں ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا، مطلب وہاں فرشتوں میں بھی فیصلے ہونے ہیں. نعرہ لگے گا، آخری جے اللہ کی پکاری جائے گی، اور فرشتوں میں بھی فیصلہ ہونا. اگر کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ یعنی کہ حق کر دیا جائے گا وہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عقل فہم اعتراضات کی وجہ سے کچھ تو حساب ان کا ہونا ہی ہے فرشتوں کا. حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ معصوم ہے، لیکن سورہ بقرہ میں ایک انہوں نے اعتراض کیا تھا شروع میں کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو خوریزی کرے گی جا کے. تو ان سب کا جو معاملہ ہے ان کا بھی چکا دیا جائے گا وہاں پہ. یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ زمر پوری ہو گئی. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی سورہ مومن جو ہے اس کا مطالعہ شروع کریں.